بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كيد الشيطان كان ضعيفا دین اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جنات کی دنیا اور شیاطین کی حقیقت کے تعلق سے ایک اور حلقہ لے کر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جنات اور شیاطین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور بیماری کے علاج کے تعلق سے پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ساری دعائیں معصورہ علاج کے طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے ہوا ہے۔ ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پر بتائی ہے اس کو بیان کر کے علاج کے تعلق سے چند اور باتیں میں آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھوں گا۔ ایک اور دعا جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر جگہ دی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے کسی مریض پر تو یہ الفاظ استعمال کرتے: اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ پہلے بھی میں نے بیان کی تھی، اس میں تھوڑے سے الفاظ دوسرے ہیں، تو یہ دعا بھی علاج کے طور پر اور کسی بھی بیماری کا علاج، چاہے جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، یعنی جنات اور شیاطین کی طرف سے لگنے والی بیماری ہو، تمام قسم کی بیماریوں میں اس دعا کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی بیماری کو ختم کرنے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تو لوگوں کا رب ہے، تو شفا دیتے، تو ہی شافی ہے، شفا دینے والا ہے، ایسی تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دے دے جو بیماری کو ختم کر دے۔ تو ایک اور دعا اللہ کے وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، یہ کسی بھی بیماری میں انسان اس کو بار بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ میرے بھائیو، جو بھی رقیہ ہوتا ہے، دم کیا جاتا ہے، تو اس دم کا اثر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر جنات اور شیاطین پریشان کر رہے ہیں تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، رقیہ ہوتا ہے اور وہ نکل بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ان کو کسی جسم کے کسی حصے پر تکلیف تھی، بڑی خطرناک تکلیف تھی، اللہ کے رسول سے شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، جب سے اسلام کو قبول کیا ہے میرے جسم میں فلاں جگہ بڑی تکلیف رہتی ہے، بڑا درد رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری جان چلی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ درد والی جگہ پر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھو، 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر۔ تو انہوں نے پڑھا، پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میرے اس حصے میں کبھی درد بھی تھا، یعنی وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور جنات اور شیاطین چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین، جناتوں کو سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ نکلتا نہیں ہے، ستاتا رہتا ہے وہ اور پریشان کرتا رہتا ہے، تو بعض الفاظ کے ذریعہ اس کو ڈرانا، دھمکانا، اس کو برا بھلا کہنا، شرافت کی زبان میں رہتے ہوئے اسے ڈانٹنا، دھمکانا، برے الفاظ کے ساتھ دھمکانا، یہ بھی جائز اور درست ہے، بس شریعت کی مخالفت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، تو ایسے دھمکانے کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ، جیسا کہ راوی حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اعوذ باللہ منک، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے بولا العنک بلعنت اللہ، اور متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور زیادہ اس واقعے کی تفصیل موجود ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا ہے نماز کے اندر جو آپ کبھی نہیں کرتے ہیں، تو کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دشمن شیطان آگ کا انگارہ لے کر میری طرف بڑھا تاکہ میرے چہرے کو جلا دے، لیکن جیسے ہی میری طرف آیا تو میں نے کہا اعوذ باللہ منک، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے، یعنی تیری تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا اور آگے بڑھا تو میں نے کہا العنک بلعنت اللہ، اور میں نے کہا کہ اللہ کی لعنت جس طرح سے ہوتی ہے میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ کی لعنت تجھ پر بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ نہیں رکا تو میں نے اس کا گلا پکڑ لیا، میں نے اس کا گلا پکڑ لیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی وجدت برد لسانہ علی یدی او برد لعابہ، یہاں تک کہ میں نے اس کے لعاب کی ٹھنڈک، بھوک کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں میں محسوس کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھمکانے کے لیے اور اس کو ڈرانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ تو ایسے کلمات کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑے تو انسان کو مارا بھی جا سکتا ہے؟ ضرورت پڑے تو انسان کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ اور عراقی حضرات جو ہوتے ہیں وہ جب لگتا ہے ان کو کہ معاملہ کچھ بیٹھ نہیں رہا ہے تو جس پر جن اور شیطان سوار ہوا ہے، چاہے مرد و عورت، چپلوں سے مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں اور خوب کٹائی کرتے ہیں، خوب کٹائی کرتے ہیں، تو کیا جنات اور شیاطین کو مارا جا سکتا ہے؟ اور ہوتا یہ کہ بھائی جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کو نہیں ہوتی ہے، تکلیف جب تک شیطان اور جنات اس کے اندر ہوتا ہے، جن تو اسی کو تکلیف ہوتی ہے، جن اور شیطان کو، انسان کو نہیں ہوتی۔ تو کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہے؟ تو اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے ابن ماجہ کے اندر، جیسا کہ پہلے ایک درس میں اس کا بیان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی جگہ کا گورنر بنایا تھا۔ جب بھی وہ نماز پڑھاتے، امامت کرواتے تو انہیں سینے میں عجیب قسم کا بوجھ پن محسوس ہوتا، تو وہ وہاں سے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول کو بتایا معاملہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ تو آپ نے ان کے سینے پر مارا اور کہا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل، اللہ کے دشمن تو نکل۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا ہے کہ مارا جا سکتا ہے، لیکن مار ڈنڈوں والی مار نہیں ہے، چپلوں والی مار نہیں ہے۔ کہ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے واقعات بھی آئے ہیں، رونما ہوئے ہیں کہ رقیہ کرنے والا بیچارہ جو پیشنٹ اور مریض ہے وہ جسمانی مریض ہے، وہ جنات کا اور شیطان کی طرف سے پریشان کیا ہوا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ایسا مارتے ہیں، ایسا کوٹتے ہیں، گھوسوں سے، لاتوں سے، چپلوں سے، ڈنڈوں سے، کہ کبھی کبھی ایسے حالات بھی معاملے پہ پیش آئے کہ اس کی جان چلی گئی،
اور خاص طور پر عورتوں کا معاملہ، عورتوں کو کی پٹائی راقیوں نے ایسی کی کہ جس کی جیسے ڈنڈوں سے لاتوں سے کہ اگر کسی کے عورت کے پیٹ میں بچہ ہوا وہ بچہ گر گیا اور اس کی جان چلی گئی، دیکھو اس تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا صرف ہلکی پھلکی مار جو اس حدیث میں ہے اس سے اصلاح کرتے ہوئے لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، جبکہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے دلیل لیتے ہیں وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فعل سے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فعل سے وہ دلیل لیتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم ان کے شاگرد نے زاد المعاد کے اندر ایک واقعہ براہ تفصیل سے لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک جنی سوار ہو گئی تھی، تو لوگوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو اتنا مارا ڈنڈے کے ذریعہ کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو پھر جنی نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، تو کہا ابن تیمیہ نے یہ تو تم سے محبت نہیں کرتا، اس جنی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں، کہا یہ تو تمہارے ساتھ حج کرنا نہیں چاہتا نا، کہا پھر اس جنی نے کہا اچھا آپ کے ادب و احترام میں آپ کی بات مان کر میں اس کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو ابن تیمیہ نے کہا میری بات مان کر نہیں، میرے ادب و احترام میں نہیں، میرے کرام میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلی جا۔ تو وہ جب نکل کر چلی گئی تو اس آدمی کو ہوش حواس آئے، تو اس نے کہا میرے ساتھ کیا ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ تجھے ابن تیمیہ نے اتنا مارا کہ ہمیں لگا کہ تیری جان چلی جائے گی۔ تو اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں، یعنی چوٹ اس جن کو لگ رہی تھی جو جنی کو لگ رہی تھی جو سوار تھا۔ تو یہ اس دلیل سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فعل ہے۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ دیکھو ابن تیمیہ کے پاس بصیرت تھی، آپ کے پاس وہ بصیرت تھوڑی ہے، آپ کے پاس وہ تقویٰ اور صلاحیت تھوڑی ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا، جب کتاب و سنت کے اندر اس طرح سے لاٹھیوں کے ذریعہ، چپلوں کے ذریعہ، لات گھونسوں کے ذریعہ مارنے کا ذکر نہیں آیا ہے، تو ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات خراب ہو گئے اس سلسلے میں، بہت سارے راغیوں نے بہت سارے کیس بگاڑ دیے، اور معاملہ یعنی ان کا علاج کر رہے تھے وہ بیچارے پیشنٹ تھے ہی نہیں اس چیز کے، وہ تو ڈاکٹر کے پیشنٹ تھے، اور مار مار کے ایسا کر دیا کہ کہیں کا نہیں چھوڑا اور جان بھی چلی گئی۔ تو صحیح بات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ علاج کے بہت سارے غیر شرعی طریقے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر رائج ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے، کسی پر جن اور شیطان سوار ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے ہمارے ہاں تعویذ گنڈوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ ایک عام چیز بن گئی، تعویذ گنڈوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور تعویذ چاہے پہننے کا معاملہ ہو، لٹکانے کا معاملہ ہو، باندھنے کا معاملہ ہو، لوگ عورتوں کے گانوں پر تعویذ باندھ دیتے ہیں، یہاں ہاتھوں پر، کندھوں پر، کلائیوں پر تعویذ باندھ دیتے ہیں، لوگ کہاں کچھ لوگ تو اپنے پیٹ پر باندھ لیتے ہیں اور پنڈلیوں پہ باندھ لیتے ہیں۔ تو تعویذ لٹکانے کا بھی، اور یہ تصور کیا جاتا ہے بھائی کہ تعویذ لٹکائیں گے تو شیطان پریشان نہیں کرے گا، شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، اگر ہو گیا ہے تو وہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور اگر سوار ہو گیا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اس یقین اور اعتماد اور بھروسے کے ساتھ لوگ تعویذ کو لٹکاتے ہیں۔ تو تعویذ کے تعلق سے ہمارے اسلام کی جو ہدایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے 10 افراد آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، 10 افراد بیعت کرنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی بات مانیں گے، اسلام پر چلیں گے۔ بیعت کرنے کے لیے آئے مدینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت کر لی، 9 لوگوں سے بیعت کر لی، ہاتھ ملا لیا اور بیعت کر لی۔ 10واں آدمی جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت نہیں کی، انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں سے بیعت کر لی، مجھ سے بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو، مجھ سے بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان علیک تمیمہ کہ تیرے ہاتھ کے اندر یہ تعویذ لٹکا ہوا ہے، تعویذ لٹکا ہوا ہے، اس کو اتار دے، اس کو اتار دے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ لیکن تعویذ کی بلا اور وبا ہمارے مسلم سماج میں بڑی عام ہے اور بڑی پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پر عورتوں کے اندر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دیکھیے چھوٹا، جن کے عقیدے مشرکانہ ہیں اور شرکی عقیدے ہیں، بچوں کے 1 سال کے بچوں کے کالے کالے تعویذ، بڑے بڑے تعویذ ہوتے ہیں، اور جب پوچھو تو یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ رات میں ڈر جاتا ہے اس کا تعویذ ہے، اس کو نظر نہ لگ جائے اس کا تعویذ ہے، اور میرے 3 بچے پہلے فوت ہو چکے ہیں، یہ چوتھا بھی فوت نہ ہو جائے اس کا تعویذ ہے، فلاں بابا نے لکھ کے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ اور آپ تعویذ کو کھول کر دیکھیں گے، تعویذ کو کھول کر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو کیا نام ملیں گے؟ شیطانوں کے نام ملیں گے، جو اللہ کے سب سے نافرمان لوگ تھے نا، سب سے نافرمان گنہگار لوگ، جہنمی لوگ، ان کے نام ملیں گے۔ کن کے نام ملیں گے آپ کو؟ قارون، حامان، فرعون، شداد، یہ ان کے نام آپ کو ملیں گے، اور کوئی کچھ لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، یا لکھا ہوا رہے گا تو 786 جیسے لکھتے ہیں نا بسم اللہ، ویسے ہی نمبر لکھے ہوئے رہیں گے، 786 1 2 اس طرح سے لکھے ہوئے رہیں گے، اور کچھ بھی لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں رہتا ہے۔ تو تعویذ کے ذریعہ علاج سے بچنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا علاج کے تعلق سے، اور کون کون سی چیزیں درست ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب